الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ عز و جل، آج 30 سپٹمبر 2023 مطابق 13 ربیع الاول 1445 سن ہجری ہمارے 4th لیول کا آغاز ہے۔ الحمدللہ اسی سال پہلا ہمارا لیول 1 ہوا، جس کے اندر مختلف مقامات کے اندر ہمارے کورسز ہوئے۔ اس کے بعد لیول 2 آن لائن کا سلسلہ ہوا، اور اس کے بعد پھر لیول 2 لیول 3، اس کے بعد اب لیول 4 شروع ہونے جا رہا ہے۔ ابتداً ہم علم توقید کی نیتوں کے حوالے سے کچھ کلام کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ آپ تمام طلبہ کرام، کچھ طلبہ کرام نے لکھ کر بھیجی بھی تھی، انہیں کو ہی پڑھ بھی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عبدالرافع بھائی نے بھیجی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پہلے بتائیے آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اب ریکارڈنگ بھی بہتر ہوگی۔ انہوں نے کچھ تبدیلی کی ہے ریکارڈنگ کے انداز کے اندر۔ اللہ پاک نے چاہا ریکارڈنگ بھی بہتر ہوگی، جس سے مزید آپ کو آسانی ہوگی، جو دیگر سنیں گے ان کو بھی آسانی ہوگی۔ ابھی آپ کو حضرات کو بہتر آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی نیت، اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی نیت سے مزید علم توقید حاصل کروں گا۔ اس علم کی بڑھوتری کے ایک ذریعہ بننے کے لیے علم توقید حاصل کروں گا۔ آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا تتفکرون پر عمل کرنے کی نیت سے علم توقید حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ محمد علی بھائی، بالخصوص معرفت الہی حاصل کروں گا، فرض کفایہ ادا کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ان کی آ جائی تھی احمد رضا بھائی ہمارے ہند کے۔ عبدالرافع یہ اویس کو رپلائی کر دیں کہ میں کلاس لے رہا ہوں، اور ان کو رپلائی کر دیں کہ جی آج کی کلاس بھی لے لیں گے۔ اویس کو رپلائی کر دیں۔ مرزا میں آپ کی یہ نیت ہے تو مکمل پڑھ نہیں سکا تھا، میں نے موبائل میں تو کچھ پڑھی تھی۔ ماشاءاللہ آپ نے کافی ساری لکھی، اللہ پاک آپ کو مزید برکت دے۔ آپ کی ابھی تمام کلاس کے اندر یہ آیات مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ آمین۔ عبدالرافع آپ نے میرا پیغام سن لیا جو پہلے بھی کہا تھا؟ چلو میں رپلائی کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم
حاصل کروں گا، معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا بقول امام غزالی رحمہ اللہ۔ فرض کفایہ ادا کروں گا، جہاں دین کو اس حوالے سے میری ضرورت پیش ہوگی تو اپنے علم کے مطابق حصہ لینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ نمازوں کے اوقات کی تحقیق کرنے کی کوشش کروں گا، اپنے علم کے مطابق لوگوں کی نماز روزے درست کرنے کی کوشش کروں گا، بزرگان دین کی اس علم پر محنت کو دیکھ کر ان سے عقیدت میں اضافہ کروں گا ماشاءاللہ۔ سمت قبلہ کے علم کے ذریعے عین سمت قبلہ عین قبلہ کی سمت خود بھی نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور جہاں ممکن ہوا مساجد کو عین سمت قبلہ کی طرف کرنے کی کوشش کروں گا ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ چاند سورج و ستاروں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اگرچہ اس علم میں مہارت نہیں، لیکن اس علم کے ذریعے اعلی حضرت کا فیضان پانے کی سعادت حاصل کروں گا، دوسروں کو بھی اس علم کے سیکھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ اگر خدا نے تدریس کی سعادت بخشی تو تلامذہ کو نمازوں کے اوقات احسن انداز میں سکھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جہاں بن پڑا اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ مزہ آ گیا ماشاءاللہ آپ کی نیتیں پڑھ کر۔ اللہ پاک آپ تمام کو مزید برکت عطا فرمائے اور مزید خوشی رکھے ماشاءاللہ۔ مزید آمین۔ بھی جنہوں نے نہیں لکھی تو وہ بھی کوشش فرمائے، اور نیتیں ضروری ہے نا۔ ابھی تک تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا ہر لیول کی شروع کرنا، یعنی دوسرا تیسرے لیول کی شروع میں نے اسی کے اوپر ہی کلام کیا ہے، تو یہ ضروری ہے، نیتیں ضروری ہے۔ کسی بھی کام سے پہلے نیت المؤمن خیر من عمل انما الاعمال بالنیات۔ ماشاءاللہ آپ تمام درس ہمیں سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ آپ تمام تو جانتے ہی ہیں کہ اعمال بغیر نیتوں کے تو ہو جاتے ہیں، لیکن انما الاعمال بالنیات سے مراد اعمال کا جو ثواب ہے، پھر اس کی تفصیل نور الانوار کے اندر آتی ہے، پھر اصول فقہ کی کتاب ہے کہ انما الاعمال بالنیات کا معنی کیا ہے۔ غالباً اربعین نبویہ میں بھی اس کی اربعین نبویہ کے اندر بھی امام نووی نے فرمائی ہے، تو فرمایا کہ اس سے مراد ثواب ہے، کہ جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا، اعمال تو مکمل ہو جاتے، اب کوئی بندہ تو ہم علم سیکھ لیں گے تو علم تو ہمیں حاصل ہو جائے گا، لیکن جو علم کا ثواب ہے، علم کی جو روحانیت ہے، علم کی برکتیں ہیں، وہ ہمیں نہیں ملیں گی۔ اب ہم سیکھتے ہیں، ہم محنت کرتے رہے، ہم مشقیں کرتے رہے، دماغ لگاتے رہے، لیول 4 ہے، اس کی باریکیاں گہرائیاں سب کچھ لگا دیا ہم نے، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ کو جو اصل مقصود ہے اللہ پاک کی رضا، سب کچھ سب سے جو ہمارا مین مقصد ہے نا، یاد رکھیے کہ میرے پیارے 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 طلبہ کرام، سب سے جو مین مقصود ہے معزز طلبہ کرام، پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ بس اللہ پاک راضی ہو جائے، وہ ہمارے کسی بھی کام سے راضی ہو جائے، وہ ہمارے اس بات سے راضی ہو جائے کہ ہم کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں، تو ہمارا بس یہ کام کافی ہے۔ اگر وہ ہمارے اس بات سے راضی ہو جائے کہ ہم 4 رکعات سنت غیر موقعہ پڑھتے ہوں یا ہم کوئی 2 رکعت نوافل پڑھتے ہوں، وہ اگر ہماری اس بات سے راضی ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ باقی اور کوئی ہمارا پوری زندگی ہم نے خدمت کی ہو لیکن وہ قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قبول بات جہاں پر ہو، اصل مقصد والی بات وہ ہے کہ جو اللہ پاک قبول کرے، تو ہمارا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی رضا۔ پھر اس کے بعد مزید نیتیں بھی ماشاءاللہ آپ تمام نے لکھی، مزید جنہوں نے نہیں لکھی وہ بھی بنائے اپنی نیتیں نا ماشاءاللہ، جنہوں نے لکھی مزید بھی سوچے اور کیا کیا نیتیں بن سکتی ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی نیتیں جمع ہوتی ہوں تو وہ آپ اس کو بنا لیں نیتیں، اور اس کے بعد بھیجیں۔ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں اس کو تمام کو پھر ایک ہی فائل کے اندر جمع کر لوں گا انشاءاللہ، پھر اس کو میں شیئر کر لوں گا دیگر جگہوں پر، جو علم توحید کے گروپس ہیں میرے پاس، تو تاکہ تمام جتنے بھی علم توحید سیکھنے والے ان تمام تک یہ علم توحید کی چیزیں پہنچ جائیں،
تاکہ جو علم توقید پڑھنے والے ہیں وہ اس طرح اپنی نیتیں بنا لیں اور اس طرح سے فائدہ اٹھا سکے. تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے گا. یہ تو ہو گئی کچھ علم توقید سے نیتوں سے متعلق گفتگو. اب آتے ہیں لیول 4 کے تعارف کی طرف. تو لیول 4 یوں سمجھیے کہ میرے نزدیک لیول 4 بہت اہمیت کا ہے، اور میں یوں سمجھوں کہ مجھے بہت زیادہ ایک انتظار تھا. سب سے زیادہ مجھے انتظار ہی لیول 4 کا تھا کہ لیول 2 بھی جب چل رہا تھا تو مجھے انتظار تھا کہ لیول 4 پر جلدی سے شروع ہو. کہ لیول 4 جو ہے وہ علم توقید کا میں یوں کہوں گا کہ علم توقید کی جان ہے، کہ جو کچھ ہے وہ لیول 4 میں ہی رکھا ہوا ہے. اگر بندے میں کوئی مہارت آنی ہے، بندے میں حقیقی طور پر ایک توقید دانی آنی ہے نا، وہ لیول 4 میں آنی ہے. بندے میں اگر کچھ دانے پیدا ہونے نا، توقید کے دانے جسے کہتے ہیں توقید دانی آنی ہے، بندے میں توقید دان بننا ہے، توقید کی مہارت پیدا ہونی ہے، توقید کی سمجھ بوجھ آنی ہے، تو وہ لیول 4 میں سے آنی ہے. تو لیول 4 کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے. لیول 4 میں آپ نے سمجھ لیجئے کہ اگر اس میں آپ نے کوتاہی کر لی تو آپ نے سب کچھ ختم کر دیا، آپ نے سب کچھ گوا دیں گے. اور اگر جس نے پیچھے بلے کوئی بھی اس سے کمی رہ گئی، کچھ بھی آپ سے کم کوتاہی ہو گئی، لیکن آپ نے لیول 4 کو اچھی طرح سے پڑھ لیا، آپ کا سب کچھ پچھلا کمی کوتاہی سب دور ہو جائیں گی. تو یہ طویل ہے، کافی طویل چلے گا ہمارا. یہ سمجھیے کہ تقریباً ہو سکتا ہے کہ 60-70 یا اس سے بھی زیادہ کلاسز بنے نا، کیونکہ میں نے آپ کو پورا نصاب بھی گروپ میں بھیجا ہے. اس کا طریقہ کار بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم پڑھیں گے کس طرح سے. اب مختلف طریقہ، آپ میرا انداز اب کافی تبدیل دیکھیں گے پچھلے اندازوں سے، پچھلے طریقہ کار سے آپ کو میں کافی مختلف نظر آؤں گا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں مشق آپ کو حل کرواتا تھا کلاس کے اندر، پھر اس کے بعد آپ کہتے تھے کہ مثال حل کر کے بھیج دیں، تو میں بولتا تھا چلے ٹھیک ہے، میں مثال بھی آپ کو حل کر کے بھیجتا تھا. اب جناب ایسا نہیں ہونے والا. اب میں آپ کو حل نہیں کرواؤں گا، اب آپ ڈریں گے، بولیں گے اب تو کیا ہوگا. تو اب آپ میں خود ہی یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ اب آپ عالم توقید بن چکے، اب آپ ماہر توقید بننے جا رہے ہیں. جی جی بالکل. اب آپ کو توقید کی بنیادی باتوں کی تو اب آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ گروپ میں دیکھا آپ کو میسج آ چکا ہے کہ کون کون پڑھانا چاہتا ہے. تو جب آپ کو پڑھانے کے لیے ہم آپ کو صلاحیت یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ آپ کو اجازت دے چکے ہیں کہ آپ پڑھا سکتے ہیں، تو ایسی بات ہے کہ اب آپ میں وہ صلاحیت تو اتنی تو آ چکی ہے، آپ کو اتنا علم تو آ چکا ہے. اب آپ بات آ گئی ہے مہارت پر، کہ اب مزید درجات طے کرنے کی باری آ گئی ہے. تو ابھی بھی کیا ہم وہی آپ کو فارمولا حل کروائیں گے، کہ ابھی بھی آپ کو ہم وہی مشقیں کروائیں گے، کہ ابھی بھی آپ کو مثال چاہیے ہوگی کہ آپ کو مثال حل کروائی جائے؟ نہیں نہیں، اب تو اب آپ خود ہی مثالیں حل کریں گے، خود ہی مشق حل کریں گے. لیکن ایسی بات ہے کہ پیچھے تو آپ کے ہیں، آپ کو کوئی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ حل کروائی جائے گی. ٹینشن گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی کلاس لیفٹ کر دیں کہ بولے بھائی یہ تو کوئی الگ سی بلا آنے والی ہے کہ ابھی سے چھوڑ کے چلے جاؤ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر پریشانی کا حل ہے، ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. حل آپ کو سارے، آپ کو میں ایک وہ دوں گا کہ آپ ایک مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں، جانچ پر کوشش کریں. آپ ایک مشکل میں کود جائیں، آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ تھوڑی سی ٹکریں مارے، حل نہیں ہوگا. ایک جگہ تک آپ نے حل کرنے کی کوشش کر لی، بھائی ظاہر سی بات ہے ملے گا کوشش سے نا. بھائی ظاہر سی جیسے اب نیتوں کا ہوا، اب 3-4 نے بھیج دی، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، بہت اتنا اچھا لکھا، مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. خاص طور پہ احمد رضا بھائی اور سب سے پہلے عبدالرافع بھائی نے بھیجا ہے، بہت ایک اچھا لگا مجھے. تو اب کیا ہوا، دوسرے لکھیں گے تو وہ ان کا جیسا ہی لکھا ہوا ہی لکھیں گے، ان کی دیکھا دیکھی میں ہی لکھیں گے. زیادہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا بھی لکھ لے، لیکن وقت پر جو کام ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اچھا بھی لگتا ہے اور ایک قابل تحسین بھی ہوتا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اب جو ابتدائی طور پہ جو محنت کر رہے ہوں گے، تو اب ان کے اعتبار سے میں ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب ان سے حل نہیں ہو رہا ہوگا تو میں حل کر کے بھیج دوں گا. تو جنہوں نے ابتدا میں محنت نہیں کی ہوگی تو ان کو تو حل کیا ہوا مل جائے گا، لیکن جنہوں نے پہلے حل کرنے کی کوشش کی ہوگی ان سے حل نہیں ہوا ہوگا. تو دیکھا جائے تو انہوں نے تو بلا وجہ کی کوشش کی،
اور بعد والے نے کوشش نہیں کی، اس کو تو حل کیا ہوا مل گیا، لیکن جو پہلے والوں کی صلاحیت ڈیولپ ہوئی ہوگی نا، وہ بعد والے کی صلاحیت کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوگی. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. پہلے والے کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوگی، پہلے والے کے اندر جو توحید کی سمجھ بوجھ پیدا ہوگی، پہلے والے کے اندر جو ایک جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غیر معمولی اضافہ ہونا، وہ ہوگا جو آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے جو فوائد ہوں گے. دماغ ایسی چیز ہے، علم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا استعمال کریں گے اتنا زیادہ بڑھتا ہے. تو دماغ کا معاملہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ اس کو جتنا استعمال کریں گے اتنا بڑھے گا. تو لیول 4 کے اندر اسی طریقے سے ہوگا. آپ گروپ میں دیکھیں کہ میں نے آپ کو یہ چیز بھیجی ہے، چل دکھا دیتا ہوں میں آپ کو. پہلے تو بعد میں دکھانے کا ارادہ تھا. یہ میں نے آپ کو بھیج دی ہے نا، جیب تمام، ذل تمام، سارے کے سارے میں نے آپ کو پہلے سے بھی لکھ کے بھیج دیا. اب میں نے آپ دیکھیں، اگر میں یہ بھی نہیں بھیجتا تو پھر آپ بولتے کہ بھائی یہ بھی نہیں بھیجا، اب مشکل ہوتی. اب وہاں پر میں اس کو استعمال کا آپ کو طریقہ بھی سمجھا دوں گا. اب یہ بھی نہیں بھیجتا تو پھر معنی والی بات ہوتی ہے کہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو گئی. لیکن اب آپ کے لیے مثال حل کرنا مشکل ہو گئی کہ وہاں پر آپ کے لیے لکھا ہوا آئے گا ٹینجنٹ، اس چیز کا ٹینجنٹ لو. تو میں نے آپ کو بھیج دیا کہ ٹینجنٹ کس طریقے سے لیتے ہیں. اب لیکن میں آپ کو حل کرنا طریقہ نہیں بتا رہا، حل آپ کو یہاں سے دے کر خود ہی ہوگا. وہ مشق آئے گی تو انشاءاللہ میں طریقہ تفصیل سرچ کرتا ہوں. ابھی میں آپ کو لیول 4 کا تعارف عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ لیول 4 اس طریقے سے ہوگا. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ ہو گیا کہ میں نے آپ کو لیول 4 کا نصاب بھیجا ہے. تو جس طریقے سے جامعہ میں ہوتا ہے کہ ہم ایک تو پچھلا سبق یاد کرتے ہیں، تو اور جامعہ میں بھی یہی ہوتا ہے. ہر درجے کے اندر تو نا 2-4 طلبہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ تر اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے. اور اپنے تو ویسے درجے کے اندر ہے ہی 9-10 طلبہ نا، اس کے اندر ایوریج دکھانے میں تو ایسا تو نہیں ہو، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے یہاں پہ سارے طلبہ پڑھیں گے پچھلا اور اگلا. تو آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ اگلا روز تیار کر کے آنا ہے. سمجھ نہیں آتا کوئی مسئلہ بات نہیں ہے، پڑھ کر آئے. کم از کم 2 سے 3 دفعہ اگر پڑھ کر آئے. میں نے آپ کو روز یومیہ تقسیم کیا ہوا نصاب بھیجا ہوا ہے نا، لیکن میں لازمی نہیں ہے کہ اس میں جتنا لکھا ہوا ہے یومیہ میں اتنا ہی پڑھا ہوں. ہو سکتا ہے جتنا لکھا ہوا اس سے میں کم پڑھا ہوں، ہو سکتا ہے جتنا لکھا ہوا میں اس سے زیادہ پڑھا ہوں نا. یہ ثواب دیدی پر ہے. یہ ایک صرف تقسیم کاری کے اعتبار سے بنایا گیا ہے. یہ ایک وسیع ایک خاکہ بنایا گیا کہ طلبا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی اس طرح سے، تاکہ وہ اس کو دیکھ کے اندازہ کر سکیں. یہ مرضی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو اس لیے کہ آپ دیکھ سکیں نا. آپ جتنے صفحات کی تیاری کر سکتے ہیں اتنی تیاری کر کے کم از کم آئے. کہ مثال کے طور پر اب آج زبدۃ التوقیت ہے تو آج ہم زبدۃ التوقیت پڑھیں. جتنا ہم پڑھ سکیں اس کا اگلا آپ دیکھیں گے کہ بھائی ہم اس کو تیار کر لیں. دیکھیں کہ اگلے صفحے میں نصاب میں کیا آ رہا ہے. آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں، خود حل کریں. اب مشکل الفاظ آ رہے ہیں تو لغت کو اس کا معنی دیکھیں خود اپنی کتاب پہ. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہارڈ کتاب لے لیں، ہارڈ کاپی میں کتاب لے لیں، پرنٹ کروا لیں، خرید لیں. مطلب یعنی کہ جہاں سے جیسے اگر پاکستان میں ہے تو آفس سے کتاب مل رہی ہے پرنٹ شدہ، وہ لے لیں. ورنہ اپنے پاس سے پرنٹ کرا لیں. کسی نہ کسی صورت میں کوشش کر کے ہارڈ کتاب لے لیں. فتح رضویہ شریف اگر آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی کسی صاحب کے پاس موجود ہے تو وہ اپنے پاس لے لیں. کسی بھی طریقے سے ہارڈ کاپی اگر لو، لیکن اور ایسی کتاب ہو کہ جس کے اوپر آپ حاشیے لگا سکتے ہو. مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی دوست کی یا کسی ہے نا استاد صاحب وغیرہ سے کتاب لے لی، کتاب تو لے لی، اب اس پہ حاشیے نہیں لگا سکتے تو فائدہ کیا. اب اسی کتاب کو کرنا کیا اپن کو، کیا اس پہ حاشیے ہی نہیں لگا سکتے. کتاب ایسی لیں گے جس پہ حاشیہ بھی لگا سکتے ہو. اور میں نے آپ کو سارا وہ بھی بھیج دیا ہے نصاب وغیرہ بھی. تو ایسی کتاب ہے جس پہ حاشیہ لگا سکتے ہو. تو مشکل الفاظ کے معنی لکھے، عبارتوں کی وضاحت لکھیں، محنت کریں، جم کے محنت کریں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا آپ خود فوائد دیکھیں گے، مزہ آ جائے گا آپ کو. علم توقید پڑھیں گے باریکیاں. اگر جس کو شوق ہے نا وہ ماشاءاللہ لیول 4 تک آپ لوگ پہنچے جبھی آپ کو شوق ہے. ورنہ کسی کو بغیر شوق والا لیول 4 تک پہنچتا ہی نہیں ہے. لیول 3 سے گزرتا ہے وہی ہے جس کو شوق ہوتا ہے. اور کیونکہ لیول 3 کی جو باریکی باتیں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ گزری اور جس شوق سے آپ لوگوں نے پڑھی ہے، تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کو شوق کو مزید اضافہ فرمائے. تو اللہ پاک نے چاہا مزید آپ لوگ ترقیاں کریں گے. تو اس میں آپ لوگ مزید جتنی محنت سے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ مزید فوائد دیکھتے جائیں گے. اب یہاں تک کوئی سوال، کوئی بات، کچھ کہنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو کر لیجئے، ورنہ پھر ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے آج کا.
ٹھیک ہے، 1 منٹ کا بریک لیجیے، میں پانی پی لوں، اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہم مکمل نصاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے زبدۃ التوقیت ہے، جس کو آج پڑھیں گے ہم، اور اس کے بعد منار التوقیت ہے۔ دیکھیے کتابوں کے نام چل رہے ہیں۔ اس کے بعد بحر شریعت پڑھیں گے ہم۔ بحر شریعت کے بعد پھر توضیح الافلاق پڑھیں گے۔ توضیح الافلاق کے بعد پھر بحر شریعت وغیرہ کے پھر ٹیسٹ کی ترقی ہوئی۔ ٹیسٹ اس کے اندر ایک ٹیسٹ منار التوقیت کے بعد ہوگا، پھر دوسرا ٹیسٹ توضیح الافلاق کے بعد ہوگا، یعنی بحر شریعت اور توضیح الافلاق کا ملا کر ہوگا۔ پھر توضیح التوقیت پڑھیں گے، توضیح التوقیت، پھر توضیح التوقیت کا ٹیسٹ ہوگا، توضیح التوقیت کے 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ یعنی ٹوٹل پھر فتح رضے پڑھیں گے، اور ٹوٹل وہ 5 ٹیسٹ ہوں گے۔ یہ 500 نمبر کا پیپر، یعنی کہ 5 لیول 4 بڑا ہے، تو اس کے ایسے اس کے 5 ٹیسٹ ہوں گے، تو یوں 500 نمبر کا یہ آپ کا پورا لیول 4 ہوگا۔ زبدۃ التوقیت کی طرف اب آتے ہیں۔ اس کا ویسے تو ہم اس کا تعارف پڑھ چکے ہیں، سارا کا سارا ہم اس کے، میں نے ان کی کتابوں کے تعارف وغیرہ بھی پڑھے تھے سارا کا۔ مؤلف اس مفتی حضرت بحر العلوم مفتی سید افضل حسین ملکی علیہ رحمہ، بریلی شریف سے یہ ہجرت فرما کر سکھر آئے تھے، اور فیصل آباد پھر سکھر کے اندر حضرت مزار ابھی بھی موجود ہے۔ آج ان کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ میں نے کچھ نہ کچھ تعارف پیش کیا تھا، آج دوبارہ خطبہ برکت حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ، کسی بھی کتاب کا جو خطبہ ہوتا ہے نا، وہ مصنف کی علمی کمال کی زبردست دلیل ہے۔ خطبہ مصنف کی جو علمی دانے ہوتے ہیں، اور جو اس کی علمی لیاقت ہوتی ہے، اور جو آگے اس علم کے اوپر جو دلالاتیں ہوتی ہیں،
رہنمائیاں ہوتی ہیں جو کہ موضوع اشارات ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے حضرت بحر العلوم، کئی علوم کی سمندر، آپ کا لقب بھی بحر العلوم، علوم کا سمندر تھا. تو آپ نے بھی یہی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا رہا، ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ کلام ہو جائے گا. اور جیسے تو دل میں توقید ہے، علم میں توقید میں یہ باتیں تو کسی اعتبار سے ٹکراتی نہیں ہے اور نہ ان باتوں کا یہ کوئی تعلق بنتا ہے، لیکن شوق کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تمام باتیں آپ پڑھ چکے ہیں تب کہ بسم اللہ سے ابتدا کیوں کی قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہوئے، پھر الحمدللہ، تو پھر بسم اللہ سے ابتدا، الحمدللہ سے ابتدا ہوئی قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہوئے حدیث پاک کی کلو امر کی بالین والی حدیث پاک، پھر ابتدا حقیقی، ابتدا عرفی، کس پر معمول کریں گے دونوں کو، ابتدا حقیقی کو ایک کو ابتدا حقیقی کو ایک پر، ایک کو ابتدا عرفی پر، دونوں کو ابتدا عرفی پر. اس طریقے سے دونوں جنہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، شرح تہذیب وغیرہ پڑھی ہے، تو اس طرح کی باتیں جنہوں نے پڑھی ہوئی ہوگی، جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی درس عربی کے اندر وہ آگے پڑھ لیں گے. تفصیل کا مقام نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں صرف اشارے دیتا ہوا جا رہا ہوں. الحمد للہ العلیم الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف و ذکر کے جن کا تعلق علم سے ہے. بعض کہتے ہیں علم اور حکمت ایک ہی چیز ہے. علیم فرمایا اور حکیم فرمایا. حکیم کے تعلق حکمت سے بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ حکمت کے تحت عرض کرتا ہوں الذی خلق الانسان وآتاہ الحکمت. اب یہاں پر فرمایا حکمت کو لغوی معنی میں استعمال کیا، وآتاہ الحکمت، اور جس نے حکمت عطائی. اب حکمت کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں توقید ہے فلکیات، فلکیات کا تعلق جڑتا ہے، یہ بنتی ہے حکمت کی قسم. حکمت دراصل بہت بڑا یہ حکمت بہت بڑا یہ مقسم ہے، اس کے تحت بہت ساری قسم بنتی ہیں. فلسفہ، ریاضیات، ما بعد طبعیات، یہ تمام کی تمام الہیات وغیرہ، یہ تمام کی تمام حکمت کی قسمیں بنتی ہے نا. یہ حکمت پورا کا پورا مقسم ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور حکمت بھی کا لفظ کہہ دیا. برات استعلال بھی کراتا ہے کہ قسم کا نام بھی لے لیا اور اس طرح سے قسم کو اشارہ کر دیا. وَآتَاهُ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور بیان سکھا دیا. قرآن پاک کی طرف اشارہ کر دیا. تلمیح بھی کہلاتا ہے یہ. وَآتَاهُ الْحِكْمَةَ، اور یہ تلمیح بھی ہے. تلمیح کیا ہوتی ہے؟ اپنے کلام کے ذریعے قرآن پاک کی کسی، یہاں پہ بھی تلمیح ہے کہ اپنے کلام کے ذریعے قرآن و سنت کی طرف اشارہ کر دینا. تو الحمدللہ الذی خلق الانسان قرآن پاک کی آیت، وآتاہ الحکمت وفصل الخطاب یہ بھی قرآن پاک کی آیت، وعلمہ البیان یہ بھی قرآن پاک کی آیت. اس طرح وجعل فی السماء بروجا یہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ. تمام کی تمام اسی طرح یہ تمام کی تمام کے اندر وہ آیت مبارکہ ذکر کی ہے اور اس میں خوبصورتی کے ساتھ جو رہا ہے، اور وہ جس نے آسمانوں کے اندر بروج کو بنا دی ہے، وہ آیتیں جوڑی جو فلکیات سے تعلق رکھتی ہے اور اس طرح سے تمام کی تمام جوڑ دی. وَفَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اور نماز کو فرض کیا مومنین پر مقررہ باندھا ہوا فرض کرنا. وأفضل الصلاة وأكمل السلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله مصابيح الدجى وصحبه نجوم الاهتداء ورثة المرسلين والأنبياء. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اصطلاح شروع ہو رہی. بعد فوقانی. بعد فوقانی کا اگر آپ کو میں جدید نام عرض کروں تو وہ بعد سمتی بوقت زوال. اثر کے فارمولے میں آپ نے اس کا نام پڑھا ہے تو یہ وہی بعد فوقانی ہے. تو اس کو بزرگوں کی زبان میں بعد فوقانی کہتے ہیں اور جدید زبان کے اندر بعد سمتی بوقت زوال بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو آپ اس کو بریکٹ ڈال کر آپ اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ عرض بلد و میل شمس دونوں شمالی ہوں یا دونوں جنوبی ہوں تو عرض بلد و میل شمس کا تفاوت. کیوں؟ وہی والا چکر ہے کہ مائنس سے وہ لیتے نہیں ہیں. دو میں سے کوئی شمال کی اور کوئی جنوبی ہو تو دونوں کو مجموعہ، ٹھیک ہے. کوئی یعنی کہ دونوں میں سے کوئی
شمالی یا کوئی ایک جنوبی ہو تو مجموعہ لیں گے. میل شمس منفی ہو, منفی کا وہی مطلب صفر ہو تو عرض بلد, یا عرض بلد منفی ہو زیرو ہو تو میل شمس, دونوں منفی ہو تو صفر درجہ بود فوقانی ہوگی. بود تحتانی, بود تحتانی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بود سمتی بوقت نصف اللیل. اب عرض و میل, عرض و بلد و میل شمس دونوں شمالی یا دونوں جنوبی ہو تو عرض و میل و میل شمس کا مجموعہ یہاں پہ بالکل اس کا الٹ ہوگا, ساری چیزوں کے اندر اس کا الٹ ہو جائے گا. دو میں سے کوئی شمالی یا کوئی جنوبی ہو تو میل شمس کا تفاوت, میل شمس منفی ہو تو عرض بلد, عرض بلد منفی ہو تو میل شمس, دونوں صفر ہو تو صفر, دونوں منفی ہو تو صفر. بود کوکب, بود کوکب کا نیا نام بود سمتی. اب وہی یہ والی بات دہرائی جا رہی ہے. صبح صادق کے وقت 108 درجے, صبح صادق و عشاء کے وقت 108 درجے, طلوع و غروب کے وقت 90 درجے 49 دقیقے. یاد رکھیے گا کہ یہ کتاب ایک تو تقریبی درجے کے اعتبار سے سوالوں کا لیول 4 میں کیوں پڑھائی جا رہی ہے. لیول 4 کے اندر ساری کتابیں پڑھا رہے ہیں, جتنی بھی کتابیں مکمل کی مکمل ہم پڑھ رہے ہیں, تاکہ ہر کتاب, ہر ایک ایک لفظ ہر کتاب کا ہماری نظر سے گزرتا ہے. اور 49 دقیقے پرانے تحقیق ہے, کیونکہ جب کے دور کے اندر انکسار کو 33 درجے لیا جاتا تھا. 16 دقیقے انکسار, 16 دقیقے نصف اتر کے اور 33 دقیقے انکسار معدل کے, تو ان کو ملا کے 49 دقیقے 49 دقیقے انکسار بنتے تھے. تو 90 درجے اور 49 دقیقے یہ بود سمتی بود کوکب بنا کرتا تھا. مثل اول و مثل ثانی کے وقت بود کوکب دریافت کرنے کے لیے جداول بود کوکب مثل اول و مثل ثانی دیکھیے. یہ انشاءاللہ اگر آج وقت ملا تو آج, ورنہ کل اس کو پڑھیں گے. نصف المجموع, بود فوقانی پلس بود کوکب کو جمع کریں, بود فوقانی اور بود کوکب کو جمع کریں, پھر ان کو تقسیم 2 کر دیں گے تو جو جواب آئے گا وہ نصف المجموع کہلائے گا. یعنی بود فوقانی اور بود کوکب دونوں کو جمع کر کے 2 سے تقسیم کیجئے, خارج قسمت یعنی تقسیم کے بعد جو جواب آئے گا وہ نصف المجموع ہوگا. حاصل تفریق, نصف المجموع بود کوکب مائنس نصف المجموع, یہ سارا آگے لکھا ہوا. بود کوکب میں سے نصف المجموع کم کر لیجئے, حاصل تفریق نکل آئے گا. کوسائن حاصل جمع, کوسائن میل پلس کوسائن عرض حاصل الجمع, یعنی میل شمس و عرض. جی اسکرین شو نہیں ہو رہی, اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. ہو رہی ہوگی. میں تو موبائل سے پاس, میرے موبائل میں ہو رہی ہے, یعنی لیپ ٹاپ سے. میری آواز دوسرے موبائل سے آ رہی ہوگی اور اسکرین دوسرے موبائل سے, دوسری آئی ڈی سے ہو رہی ہوگی, دونوں الگ الگ سے آ رہی ہوگی. چیک کیجیے. اب آ گئی. مدینہ دیگر کے پاس آ رہی ہے. ٹھیک جی ہمارے پاس شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. حاصل الجمع یعنی میل و شمس و عرض بلد کے کوسائن کا مجموعہ. کوسائن کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیجئے. اب اس میں آپ نے دیکھ لیا. اچھا بزرگان دین لوگارسم کو والے جمع کرتے ہیں. اب اس میں آپ نے یہ تصویر کھولنی ہے, آپ نے تصویر کو سنبھال کے رکھنا ہے. یہ اس میں آپ نے کوسائن ڈھونڈا, کوسائن کا لکھا ہوا ہے لوگارسم. کوسائن لینا, ذل تمام بھی کہتے, اس کا جیب تمام بھی کہتے ہیں اور کوسائن بھی کہتے ہیں. لوگ کوسائن ابھی 27 یہ فارمولے کا نہیں ہے, مثال کے طور پر ہے. یہ تو آپ لیول 4 میں آ گئے, یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہوتی. یہ 27 تو مثال کے طور پر ہے. تو اب آپ نے جس چیز کا بھی آپ کوسائن نکال رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پلس
لگانا ہے اور 10 یہ فارمولے کا ہے، تو یہ آپ نے حل کر لینا ہے تو آپ کے پاس نکل آئے گا۔ یہ میں نے آپ کو چلے میں نے ویسے کہا تھا یہ بتاؤں گا نہیں، لیکن میں نے چلے ایک پہلی دفعہ ہے تو بتا دیا۔ اس طرح سے یہ حاصل جمع نکل آئے گا۔ محفوظ اعظم، فضل اعظم، فضل اعظم پر چوتھا حاشیہ لگا ہوا، حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ فضل اعظم، فضل اصغر، فضل اعظم فضل اصغر میں کیا فرق ہے انشاءاللہ وہ میں عرض کرتا ہوں۔ فضل اعظم، فضل اصغر، فصل فرق اقرب اور فرق ابعاد کی جدول انشاء اللہ بہت جلد تیار ہو جانے کی امید ہے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت کے تیار فرمانے سے پہلے حضرت کا وصال ہو گیا، تیار نہ ہوئی، جس کی وجہ سے بہت بڑی محرومی ہوئی۔ لیکن فائدہ دیکھیے کہ یہ تو محرومی تو رہی، لیکن جب وسیم صاحب نے ہمیں پڑھایا تو اب اس پہ کلام چلا کہ کافی کہ اب یہ ہونی چاہیے، جداول تیار ہونی چاہیے، اس پہ کافی کلام چلتا رہا۔ جب پڑھایا تو وسیم صاحب نے فرمایا کہ بھائی تمام طلبہ کرام نیاز ڈالیں اور اس کو غور و فکر کریں۔ ایک طالب علم انہوں نے اس پر غور و فکر نیاز ڈالی اور اس کو غور و فکر کیا تو انہوں نے اس کا فارمولہ ایجاد کر دیا۔ میں نے نہیں کیا، اس کو میرے بھی کیجیے گا، پھر میں نے اس کو ان کی فارمولے پہ اس کی تصدیق کی کہ ہاں بھائی صحیح ہے، سب کچھ مشقی کر کے چیک کیا، تو میں بھی آپ کو اس کو فارمولہ بتا دیتا ہوں، اس کو لکھ لیجئے یا اسکرین شاٹ لے لیں ابھی آپ کو، میں اس کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں کھول کر۔ یہ لکھا ہوا فضل اعظم بود تحتانی، یہ یا ایک کام کرتے ہیں میں آپ کو ورڈ پر لکھ، چلے میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا لکھ کر، انشاءاللہ مجھے میسج کر کے یاد دلا دیجیے گا، انشاءاللہ لکھ کر سینڈ کر دوں گا، تو وہ آپ اس کو مشق کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ تو اس سے فائدہ یہ ہو گیا کہ مشق وغیرہ کرنا، ورنہ وہ فارمولے کسی کام کی نہیں تھے، ایسی بات ہے جب جدولیں ہی نہیں ہوگی تو پھر کسی کام کے وہ رہے نہیں تھے۔ محفوظ اعظم نکالنے کے کیا طریقے ہیں، یہ ساری چیزیں کام آئیں گی آگے جا کے جب یہ فارمولے بیان کریں گے، ابھی یہ اصطلاحات بیان کریں۔ محفوظ اعظم نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ بود تحتانی کا فضل اعظم نکالے اور مائنس کر دے اس سے حاصل جمع، یہ بیان کر رہے ہیں، یہ آگے پوری اسی کی وضاحت کر۔ پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ بود تحتانی کے فضل اعظم نکالے، جیسے یہاں پہ نکلا تھا، اور اب پہلے کیا کیا تھا، حاصل جمع کیا تھا، حاصل جمع کہتے تھے کوسائن پلس کوسائن ارض کو، تو یا تو آپ فضل اعظم بود تحتانی سے حاصل جمع کو مائنس کر دیں، یا پھر کوسائن میل کو الگ سے مائنس کر دیں اور کوسائن ارض کو الگ مائنس کر دیں، تو یہاں پہ حاصل جمع ایک ساتھ مائنس کر دیا، تو یہاں پہ کھول کر الگ الگ سے مائنس کر دیا، دونوں صورتوں میں جواب ایک ہی آئے گا۔ پھر تیسرا طریقہ محفوظ اصغر، محفوظ اصغر اگلے صفحے پر آ رہا ہے، وہ نکالنا ہے، بود تحتانی کا پلس ما بین الفضلین بود تحتانی، محفوظ اعظم یعنی بود تحتانی کے محفوظ اصغر اور بود تحتانی کے ما بین الفضلین کا مجموعہ محفوظ اعظم ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے ذریعے پچھلا والا کلیئر ہو جائے گا۔ محفوظ اصغر، فضل اصغر بود تحتانی یعنی کہ بود تحتانی نکالنا ہے پہلے، پھر اس کا فصل اصغر نکالنا ہے مائنس حاصل جمع، تو اس سے محفوظ اصغر نکل آئے گا۔ یا پہلے دوسرا طریقہ وہی پہلے والے کی طرح کہ حاصل جمع کی جگہ بود تحتانی اور کوسائن، حاصل جمع کی جگہ کوسائن میل اور کوسائن ارض الگ الگ کر کے لکھ دیا، کھول کے لکھ دیا حاصل جمع، کیونکہ حاصل جمع کہتے ہیں کوسائن میل اور پلس کوسائن ارض کو۔ اور یا محفوظ اعظم جس طرح وہاں پر محفوظ اصغر محفوظ اعظم محفوظ اصغر لکھا ہوا تھا، اس کو الٹ کر دیا۔ اب مطلب فصل اعظم اور فصل اصغر میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ طلوع غروب میں جب استعمال کرتے ہیں تو طلوع غروب میں فصل اعظم ہوتا ہے اور صبح و عشاء کے اندر فصل اصغر کہلاتا ہے بس۔ فصل جب طلوع غروب کے اندر استعمال کریں گے تو فصل اعظم اور محفوظ اعظم استعمال کریں گے آپ، اور جب آپ فجر و عشاء استعمال کریں گے، صبح و عشاء استعمال کریں گے تو اس میں فضل اصغر اور اس میں استعمال کریں گے، کیوں؟ کیونکہ فصل اصغر کا تعلق ہے بود تحتانی سے،
جو اس طرح میں اسکر وغیرہ کے تعلق آ جاتے ہیں تو اس میں اس طرح کا فرق پڑتا ہے۔ محفوظ اقرب نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ فرق کا اقرب بعد فقانی کا فرق کا اقرب نکالیں گے تو مائنس حاصل جمع یہ محفوظ اقرب، اس طرح اس کے فرق کا اقرب بعد فقانی مائنس کوسائن میل مائنس کوسائن، وہ حاصل جمع کو کھول کر لکھ دے گا۔ ماں بین الفرقین، دونوں جو فرقوں کا مائنس کر دیں گے آپس میں نکالنے کا، اسی طرح سے انداز سارے کے سارے بیان کیے ہوئے، ادھر بھی حاصل جمع کو کھول کر لکھے ہوئے، تو ان سے سارا کا سارا مقصود ایک ہی ہے۔ یہ سارے کے سارے جب آپ اس کی مشقیں کریں گے نا تو پھر جا کے یہ سارے سمجھ آئیں گے، تعدیل مروج پر آتے ہیں۔ مغربی پاکستان جو حقیقت میں آج پاکستان ہے کا مروج ٹائم گرینچ ٹائم سے 5 گھنٹہ آگے اور ہندوستان کا 5.5 گھنٹہ آگے ہے، اور مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش کا 6 گھنٹے آگے ہے، اور برما کا 6.5 گھنٹے، اور طول البلد اب یہ تو انہوں نے بیان کر دیا کہ کتنے گھنٹے آگے۔ اب بیان یہ ہو رہا ہے کہ طول البلد طریقہ بیان کرے گا، طول البلد کو 4 میں ضرب دے کر حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مان کر مروج ٹائم کو دیکھے کہ وہ حاصل ضرب کے برابر ہے یا دونوں میں کچھ تفاوت ہے۔ اگر حاصل ضرب اور مروج ٹائم دونوں برابر ہوں تو تعدیل مروج ٹائم منفی ہے، یعنی دونوں برابر ہے، منفی ہے یعنی 0 ہے، صفر ہے، منفی کا مطلب نفی یعنی ختم، یعنی بلدی ٹائم اور مروج ٹائم کے بالکل برابر ہے، اور اگر دونوں میں کچھ تفاوت ہو تو قدر تفاوت مروج ٹائم ہے، لیکن اگر حاصل ضرب سے مروج ٹائم زائد ہے تو تعدیل مروج ٹائم زائد ہے، اور اگر حاصل مروج ٹائم کم ہے تو تعدیل مروج ٹائم ناقص ہے۔ مثلاً بریلی شریف کا طول البلد 79 درجے 27 دقیقے 79 درجے 27 دقیقے ہے، اس کو 4 سے ضرب دے کر درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مانیے تو 5 گھنٹہ 17 منٹ 48 سیکنڈ ہوئے۔ حاصل ضرب سے ہندوستان کا مروج ٹائم 12 منٹ 12 سیکنڈ زائد ہے، اس لیے بریلی شریف کے لیے 12 منٹ 12 سیکنڈ تعدیل مروج ٹائم زائد ہے۔ دوسری مثال جو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں، دیکھیے 5.5 گھنٹے کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں حاصل ضرب کرنا ہے، طول بلد کو کرنا ہے 82 درجہ تقسیم 4، کتنا بتایا 69 درجے 27 دقیقے، اس کو کتنے 4 سے ضرب دینا، 4 دقیقے سے ضرب دینا، ہم درجے لگا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اس کو میں 4 درجے سے کر رہا تھا، یہ 4 دقیقے سے ہوگا، تو اب 5
اور اس کو درجے کو دقیقہ ماننا ہے اور دقیقے کو سیکنڈ ماننا ہے، یعنی کہ 5 منٹ اور 17 سیکنڈ اس کا جواب آیا۔ 5 گھنٹہ 17 منٹ 48 سیکنڈ ہوئے، وہی جواب آیا۔ اس لیے بریلی شریف 12 منٹ 12 سیکنڈ زائد ہے۔ اور اب اس کا جو بریلی شریف کا ٹائم کیا ہے، 5.5 گھنٹے، جو ان کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ 5.5 گھنٹے، جو 5.5 گھنٹے سے اس کو مائنس کر لیں۔ بارہ منٹ 12 سیکنڈ، تو یہی جواب آئی ہے جو یہاں پہ بیان کیا تھا، تو اس کی ایک مثال بھی ہم نے حل کر لی۔ دوسری مثال مونگیر شریف کی، جس کا طول بلد 86 درجے 30 دقیقہ ہے۔ اس کو 4 میں ضرب دے کر، 4 سے مراد وہی ہوگا نا، 0 درجے 4 دقیقے، 4 دقیقے مراد ہے۔ چاہیں تو اس کو اپنی کتاب میں لکھ لینا، دیکھیں یہ حاشی ضروری ہوتی ہے، ورنہ یہ 4 سے مراد درجے لگیں گے، جس کو پھر بعد میں ڈھونڈتے رہ جائیں۔ 4 میں ضرب دے کر درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مانتے ہوئے 5 گھنٹہ 46 منٹ ہوئے۔ حاصل ضرب سے ہندوستان کا مروج ٹائم 16 منٹ کم ہے، اس لیے مونگیر کے لیے 16 منٹ تعدیل مروج ناقص ہے۔ تعدیل مروج ٹائم کا دوسرا طریقہ، گرینچ ٹائم اور مروج ٹائم کا تفاوت نکال کر 4 سے تقسیم کیجئے۔ خارج قسمت میں منٹ کو درجہ اور سیکنڈ کو دقیقہ مانیے، یہ مروج ٹائم کا طول البلد ہوا۔ اب جس مقام کے لیے تعدیل مروج ٹائم معلوم کرنا ہو، اس مقام کے طول بلد کو دیکھیے۔ اگر مروج ٹائم کا طول البلد اس مقام کے طول البلد کے برابر ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے دوبارہ دیکھ لیں، گرینوچ کا ٹائم اور مروج ٹائم کا تفاوت نکال کر 4 سے تقسیم کیجیے۔ اب گرینوچ ٹائم کیا ہے، مثال کے طور پر گرینوچ کا ٹائم تو 0 ہی ہوگا، اور جو مروج ٹائم ہے گرینوچ ٹائم سے بنے گا، اور مروج ٹائم کا تفاوت نکال، گرینوچ ٹائم بنے گا 0 اور تفاوت نکالیں گے، اور مروج ٹائم بنے گا جو اسٹینڈرڈ ٹائم چل رہا ہو، ان کے درمیان تفاوت نکلے گا، تو اس کو تقسیم کریں گے 4 سے۔ خارجی قسمت کو بنائیں گے منٹ کو درجہ اور اس کو سیکنڈ مان کر، یہ مروج ٹائم کا طول بلد ہوگا۔ اب جس مقام کے لیے تعدیل مروج معلوم کرنا ہو، اس مقام کے طول البلد کو دیکھیے۔ اگر مروج ٹائم کا طول البلد اس مقام کے طول البلد کے برابر ہے تو تعدیل مروج ٹائم منفی ہے، اور اگر دونوں میں تفاوت ہے تو قدر تفاوت کو 4 میں ضرب دیجئے۔ حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مانی، یہ مروج ٹائم کی تعدیل ہے، لیکن اگر اس مقام کے طول البلد سے مروج ٹائم کا طول البلد زائد ہے تو تعدیل مروج ٹائم زائد ہے، اور اگر اس مقام کے طول البلد سے مروج ٹائم کا طول البلد کم ہے تو تعدیل مروج ٹائم ناقص ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کو دوسرے والے کی حل کرنی ہے، اگر نہیں حل ہوگی تو انشاءاللہ میں اس کو آپ کو حل کروا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کیجیے گا اس کو کوئی ایک مثال حل کر کے گروپ میں بھیجنے کی، تمام کے تمام طلبہ کرام۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔ جی ایوب جی، یہ دوسرے طریقے میں مروج ٹائم سے کیا مراد ہے؟ مروج ٹائم سے مراد وہ جو معیاری ٹائم ہے نا، جیسے پاکستان کا 5۔ جی جی مزید کا سوال ہے؟ یہ اوپر کا ہے نا، بریلی شریف کے 12 منٹ زائد ہو رہے ہیں، تو یہ زائد کس طرح ہو رہے ہیں؟ جلدی ہو رہا ہے نا، بریلی شریف کے اندر پہلے سورج پہنچ رہا ہے تو اس اعتبار سے زائد ہے۔
پہلے 5 وہاں پہ کیا ٹائم آیا تھا، 5:17 آ رہا تھا نا، تو پہلے سورج وہاں پہ پہنچے گا، تو وہاں پر زائد اس اعتبار سے بولا ہے کہ پہلے بیریلی شریف میں سورج پہنچے گا، تو زائد اس اعتبار سے کہ وہاں پر پہلے پہنچ رہا ہے، جلدی پہنچ رہا ہے، بعد میں ٹائم ہو رہا ہے وہاں پر، جی زائد ہے، جلدی کے معنی میں زائد۔ اب یہ فارمولا ہے طلوع غروب صبح صادق و عشاء مثل اول اور مثل ثانی جاننے کے کہ جن کے فارمولے آپ حل کر چکے ہیں، لیکن اب ایک دفعہ پھر سے آپ نے حل کرنا ہے، کہ لیکن اس انداز سے آپ نے حل کرنا ہے کہ سیکنڈ اور عرض بلد وغیرہ کو اس انداز سے آپ دوبارہ حل کیجئے گا۔ یہ یعنی کہ پہلا قاعدہ یہ قاعدہ اولا ہے، اور قاعدہ ثانیہ یہ تمام کے تمام آپ حل بھی کر چکے ہیں، اور ان کے آپ وہ بھی جوابات بھی دے چکے ہیں آپ، یعنی کہ ان کے ٹیسٹ بھی دے کر آپ آگے بڑھ چکے ہیں، تو یہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر آپ حل کیجئے گا۔ نصف النہار ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تعدیل الایام زائد ہو تو 12 گھنٹے میں تعدیل الایام جمع کیجیے، اور ناقص ہو تو 12 گھنٹے میں تعدیل ایام کم کر دیجیے۔ پھر تعدیل مروج ٹائم کی زیادتی اور کم حساب حسب سابق کیجیے۔ مثلا 13 مئی کو بریلی کا نصف النہار 12 گھنٹے 3 منٹ 45 سیکنڈ 12 گھنٹے 3 منٹ 45 سیکنڈ 11 گھنٹے 56 منٹ 15 سیکنڈ پلس تعدیل مروج 12 منٹ 12 سیکنڈ 12:08 27 سیکنڈ۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے جی۔ 12 کے اندر 3 منٹ تعدیل ایام کے کم کیے، 13 مئی ہے تو تعدیل ایام مائنس میں ہے، 3 منٹ 45 سیکنڈ کم کیے تو کیا ہوگا 11، یہ مائنس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا اوپر کر لیجئے اپنی کتاب کے اندر، یہ مائنس لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑا نیچے ہو گیا کاتب کی غلطی کی وجہ سے۔ 3 منٹ 45 سیکنڈ کم کیے تو 11:56 15 سیکنڈ ہو گئے۔ اس کے اندر پلس کیے تعدیل مروج کے 12 منٹ 12 سیکنڈ، کیونکہ بریلی شریف کے تعدیل مروج پلس کے اندر ہے، تو پھر یہ تو اصل جو ٹائم بنا تو وہ 12:08 27 سیکنڈ بن گیا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات کے جمع کر کے تنصیف کیجیے، لیکن یہ طریقہ جب کام آئے گا کہ جب ہمیں طلوع غروب پہلے سے معلوم ہوں گے، اور اس پر 6 گھنٹے بڑھا دیجیے، یا طلوع غروب کے اوقات پر 12 گھنٹے بڑھا کر تنصیف کر دیجیے۔ یہ وہ سارے کے سارے طریقے آپ نصاب توقیت کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ جاوا کبریٰ کا بھی وہی طریقہ کہ صبح صادق اور غروب آفتاب کے اوقات جمع کر کے تنصیف کیجیے، اس پر 6 گھنٹے بڑھا دیجیے، یا صبح صادق و غروب آفتاب کے اوقات پر 12 گھنٹے بڑھا کر تنصیف کیجیے۔ ابھی یہ ساری مشقیں جمع ہو گئی ہیں، آگے بھی مزید مشقیں آ رہی ہیں۔ یہ مشقیں تو کیا ہے، اچھا چلے ایک کام کرتے، مزید مشقیں نہیں دیتا، میں آپ کو ایک کام دے دیتا ہوں۔ یہ مشقیں نا دیکھیں حضرت نے آسانی فرمائی لی ہے، یہ مشقیں آپ کو یہ نہیں کرنی، مشقیں آپ کو یہی والی کرنی ہے جو حضرت نے کر کے فرمائی بھی، یعنی کہ آپ نے 3 مشقیں فرمائی ہے، بریلی شریف کی فرمائی بھی ہے، طلوع غروب کی، صبح عشاء کی، اور یہ ایک دوسرے قاعدے سے ایک ساتھ طلوع غروب اور صبح عشاء کی، یہ ایک بریلی شریف کی مثال ہو گئی، اور ایک اور شعر غالباً منگیری کی فرمائی ہے۔ یہ مثل ثانی مثل اول و مثل ثانی کی ہو گئی۔ منگیر آ گیا۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ صرف ایک بریلی شریف کو اس کی کسی ایک قاعدے والی کوئی ایک مثال حل کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہی والی اس کو حل کر لیں، لیکن کہ یہاں پر انہوں نے فارمولا لکھا ہوا کہ فارمولا کس انداز سے حل کیا ہوا، لیکن آپ نے یہی جواب لے کر آنا ہے، حل کر کے لانا ہے کہ یہ جواب آیا تو کس طریقے سے آیا۔ دیکھیے یہ درجہ یہ دقیقہ ہے، 25 درجے 23 دقیقے 19 درجے 53 دقیقے، اور یہ جو حمزہ بنا ہوا ہوتا ہے یہ اشاریہ ہوتا ہے،
تو اس انداز سے آپ نے اس کو حل کر کے لانا ہے، جو کہ کس طریقے سے جواب آیا. تو انشاءاللہ تعالی مزید پھر سمت قبلہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ تمام کے تمام اب آپ نے ہی کام کرنے ہیں. تو اس کے بعد یہ جداول ہیں انشاءاللہ. جداول یہ سمت قبلہ کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، پھر جداول سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اس کی آخری کی لائنیں یہ بھی جیسے آپ کچھ جانتے ہی ہیں، تمام کی تمام چیزیں اس کی تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، ویسے اس کی عبارت پوری کرنی ہے تاکہ برکت کی نیت سے حضور والے دین کی عبادت پڑھنے میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے. زمین ہموار کر کے بیچ میں ایک کھونٹی بالکل سیدھی یعنی ایک ڈنڈی سیدھی کھڑی کر دیجیے. 28 مئی کو گرینچ ٹائم سے صبح کے 9 گرینچ کے حساب سے 9:16-17 اور 16 جولائی کو گرینچ صبح کے 9:25-26 کو یا 29 نومبر کو گرینچ ٹائم سے رات کے 9:07-08 کو اور 14 جنوری کو. یہ کب ہوگا؟ جب مقاطر کعب ہو جائے. اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں. 9:28-29 پر اس کھونٹی کا سایہ سمت قبلہ بتائے گا، یعنی اس کھونٹی کے سائے کے کنارے پر کھڑے ہو کر کھونٹی کی طرف رخ کر لیجئے. مکہ معظمہ آپ کے سامنے ہوگا. فائدہ: چونکہ مغربی پاکستان کا ٹائم گرینچ ٹائم سے 5 گھنٹے آگے ہے، اس لیے گرینچ ٹائم سے 9 بجے مغربی پاکستان ٹائم میں 2 بجتے ہیں، اور ہندوستان ٹائم ریلوے ٹائم سے پاکستان سے 5.5 گھنٹے آگے، اس لیے گرینچ ٹائم سے 9 بجے ہندوستان ریلوے ٹائم سے 2:30 بجتے ہیں. 2:30 سے مراد وہی کہ منٹ بھی آپ لگا لیں گے کہ جو 16 بجیں گے تو پھر سنا وہ 46 بجیں گے. سارے کے سارے اسی کے اوپر حاشیہ لگا ہوا ہے. مشرقی پاکستان کا ٹائم گرینچ سے 6 گھنٹے آگے، اسی حساب سے سارا کا سارا 3 بجتے ہیں. اور برما کے اندر ٹائم گرینچ سے 6.5 گھنٹے آگے ہے، اسی لیے گرینچ ٹائم سے 9 بجے برما کے اندر 3:30 بجتے ہیں. اور وقال فراغ عن هذه العجالة النافعة في علم التوقيت المصومة بزبدة التوقيت سنة 83 و300 من هجرة سيد المرسلين عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام من رب العالمين. وأنا فقير إلى ربه القدير المفتي سيد المفتي محمد افضل حسین الدین البہاری غفر له ولوالديه الرحمن الباری. اچھا میں کچھ چیز عرض کر دوں کہ یہاں پر آپ کو یہ چیز تو ذہن میں ہوگی کہ یہ قواعد پوری دنیا کے لیے نہیں ہے نا، سمجھ قبلہ کے لیے. سمجھ قبلہ کے قواعد کو پوری دنیا کی کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی اس کتاب کے اندر حاشیہ لگا لیں. میں ساری چیزیں بار بار عرض کرتا جا رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت بھی بیٹھے اور آپ کو یاد بھی آ جائے کہ جو میں نے چیزیں عرض کی تھی کہ پہلے قاعدے کے اندر یہ کہ آپ جو 4 صورتیں تھیں، پہلے قاعدے کی الگ 4 صورتیں تھیں، وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی. قاعدہ اولیٰ کی صورتیں یہ تھیں. یہ قاعدہ اولیٰ کی صورتیں تھیں کہ کب تفاضل لینا ہے، کب مجموعہ لینا ہے. اور یہ قاعدہ ثانیہ کی صورتیں تھیں کہ کب مجموعہ لینا ہے، کب تفاضل لینا ہے. تو ان کا بھی خیال رکھے گا. تو اس طریقے سے یہ ہمارا زبدۃ التوقیت کا یہ رسالہ ہمارا مکمل ہوا بغیر جداول کے. تو انشاءاللہ تعالی کل کے انشاءاللہ سبق کے اندر ہم اس کی جداول پڑھیں گے کہ جداول کو حل کس طریقے سے کرتے ہیں. اب یہ آگے ساری کی ساری جداولیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ اس کی جداول ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے ورنہ پھر ہم نے سبق کا اختتام. آج جو مشقیں کرنی ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ آپ بتا دیں. دیکھیں جتنی زیادہ کر سکتے ہوں اتنی زیادہ بہتر ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو یہ ہے کہ کوئی ایک مشق اس میں سے کر لیں کہ زبدۃ التوقیت کے اندر جو مفتی افضل حسین مونگیری علیہ الرحمہ نے جو حل فرمائی ہے، چاہے بھلے اختیار ہے، چاہے منگیر کی ہو، منگیر شریف کی ہو یا بریلی شریف کی ہو،
چاہے کوئی سا بھی ایک قاعدے کی ہو، بل یہ بھی اختیار ہے، کوئی ایک قاعدہ آپ کو پرٹیکولر نہیں ہے، کسی بھی ایک قاعدے کی جو انہوں نے اس کی حل کی ہوئی ہے نا، ان میں سے انہوں نے تو ڈائریکٹ کیا ہے جوابات لکھے ہوئے، تو آپ اس کو اصل فارمولے کے تحت حل کر کے بھیج دیں کہ یہ فارمولہ اس کے تحت یہ جواب آ رہا ہے، تو اس انداز سے کسی ایک قاعدے کی کم از کم ایک آپ یعنی کہ ایک طلوع غروب کی کر لیں، ایک صبح شاہ کی کر لیں، مثل اول و مثل ثانی کی چھوڑ دیں کیونکہ اس کا جدول دکھانا باقی ہے، باقی کیا کہتے ہیں سمجھے تو بلا کیا ایک کر لیں، تو یوں 3 مشقیں ہیں، تو جتنے جلدی ہو سکے مشقوں پر توجہ دیں انشاءاللہ۔ باقی کل منار و توقیق پڑھیں گے تو اس کو بھی دیکھیں، مشقیں آتی رہیں گی، کبھی مشقیں زیادہ ہو جائیں گی، کبھی اس طرح ہوگا کہ کتنے دن تک مشق آئے گی، اسی طریقے سے لیول 4 چلتا رہے گا، اللہ پاک آسان فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مزید سوال ہے؟ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔